بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ جو سیکھا تھا اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنے کی کوشش کی؟ نماز میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ باندھنا ہیلپ ہوئی ہے؟ گڈ. ٹرائی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹرائی کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ منزل بھی پہنچ جائیں گے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے لیے نئی بھی ہوتی ہے، پھر بعض دفعہ جو آلریڈی عادت بنی ہوتی ہے نا اس کو بریک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ اپنی منزل پا لیں گے. چلیں گڈ الحمدللہ. انٹینشلی آپ کر رہے ہیں، ایکسلنٹ. چلیں دعا کے بعد پھر آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سیکھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم انشاءاللہ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں تو پھر واقعی ہماری نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی انشاءاللہ. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اس دعا کو مانگ کے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، کہ اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آج کا ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے جتنے قیام کے پوائنٹس ابھی تک پڑھے ہیں ان سب کو کوئک سا دہرا لیں گے تاکہ فریش ہو جائے چیزیں آپ کے ذہن میں. پھر اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ دعا استفتاح کے بارے میں پڑھیں گے، تعوذ کے بارے میں پڑھیں گے اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں. ٹھیک. نماز کی کتنی شرائط ہیں یہ بتائیں آپ؟ 9 شرائط ہیں. گڈ. اور اب آپ کو یاد ہو گئی سب شرائط؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، صحیح غلط کی پہچان ہونا، نجاست کا ختم کرنا، حدث کو ختم کرنا، سطر کو ڈھانپنا، نماز کے وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور نیت اللہ کے لیے خالص کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ جو نیت ہے نا اس کو کچھ علماء ارکان میں بھی ایڈ کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے نماز کو پڑھنے کی نا. تو یہ جیسے شرائط میں بھی ہے اور رکن میں بھی ہے، یعنی کچھ علماء نے اس طرح بھی اس کی ڈویژن کی ہے. اور نماز ہم انشاءاللہ کون سا طریقہ سیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس کلاس میں ہمارا یہی فوکس ہوگا کہ حدیث کی روشنی میں اپنی نمازوں کو درست کریں. اچھا یہ آپ کو ٹرمز یاد ہو گئی ہیں، رکن، واجب اور سنت. گڈ. یہ 3 سمبلز ہیں جو انشاءاللہ ہر نماز کا جو سٹیپ ہے نا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نماز کو سیکوینس میں سیکھ رہے ہیں نا، جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. اور اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جو جو آپ سیکھتے جائیں اس کو فکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ نا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ ہم سارے ارکان کر لیتے، پھر سارے واجبات کرتے، پھر ساری سنتیں کرتے، لیکن اس طرح پھر آپ کو پریکٹیکلی مشکل ہوتی. اس طرح کیا فائدہ ہوگا کہ جیسے الحمدللہ ہم نے اب جیسے 3-4 چیزوں کے بارے میں سیکھا پچھلی کلاس میں، تو اب پورا ویک آپ کے پاس تھا اپنی نماز کے شروع کے وہ 3-4 حصوں کو فکس کرنے کا. اب اس سے آگے چلیں گے، پھر ان کو آپ فکس کرتے جائیں. تو اس طرح نا آپ پریکٹیکلی نماز کے سارے سٹیپس کو ٹھیک کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہر نماز کا جو ہم سٹیپ سیکھیں گے اللہ اکبر سے لے کے تسلیم تک، یعنی سلام پھیرنے تک، تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں نماز کے ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. اور یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے ہم سب کے لیے؟ کیونکہ اگر نماز کا رکن ادا کرنا بھول جائیں تو نماز نہیں ہوگی، یعنی وہ رکعت نہیں ہوگی آپ کی. رکعت دہرانی ہوگی اور پھر سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. اگر سنت بھول جائیں یا ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟
نماز باطل نہیں ہوتی مگر اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی سنت کا ثواب نہیں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب نہیں ملتا، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی سنت نہ چھوڑیں۔ اسی طرح واجب ادا کرنا بھول جائیں تو اگر یہ چھوٹ جائے، جو واجبات ہیں ابھی تک ہم نے کوئی واجب کور نہیں کیا، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو 2 سجدہ سہو کر کے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی پھر آپ کو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ 2 سجدے کر لیں گے سلام پھیرنے سے پہلے تو آپ کا وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی نوٹ بک میں یہ تینوں لکھی ہوئے کالمز بنائے ہیں یہ سب نے؟ گڈ۔ چلے اب میں چیک کرتی ہوں کہ آپ کو کتنا یاد ہے۔ پچھلے ویک ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی، ان کو میں آپ سے پوچھوں گی، اب آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ نوٹس چیک کر کے۔ سترہ کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، یہ رکن ہے؟ آپ لوگ صرف ایبریویشن بھی یوز کر سکتے ہیں، رکن کے لیے آر لکھیں، سنت کے لیے ایس لکھیں، واجب کے لیے ڈبلیو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ سترہ جو ہے نماز میں سترہ رکھنا سنت ہے، گڈ۔ قیام نماز میں کھڑا ہونا، رکن، واجب یا سنت؟ شاباش، ویری گڈ۔ ایم کیا ہوتا ہے؟ رکن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آر قیام جو ہے نماز میں کھڑا ہونا، یہ نماز کے ارکان میں سے، ٹھیک۔ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا، رکن ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ماشاءاللہ رکن ہے، ابھی تو واجب ہم نے کو پڑھا ہی نہیں ہے، رکن ہے یہ، شاید آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کندھوں تک اٹھانا، رکن، واجب یا سنت؟ ماشاءاللہ، گڈ، سنت ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا رکن ہے لیکن ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ پھر ہاتھ باندھنا، رکن، واجب یا سنت؟ یہ بھی سنت ہے، شاباش۔ تو الحمدللہ یہ ساری ہم نے ابھی تک چیزیں کور کی ہیں کلاس میں، 5۔ قیام رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام یہ بھی رکن ہے، سترہ ہم نے پڑھا یہ سنت ہے، ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سب کام درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں، آج ہم ایک پیاری سی حدیث سے سٹارٹ کریں گے اپنے سیشن کو، کہ نماز درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے ایک خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، یعنی ایک ایمان والے کا درجہ شہداء سے بھی بڑھ جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کی نمازوں اور روزے کی وجہ سے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک الحمدللہ ہر ایک کی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی جان دے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فی سبیل اللہ اس کو موت آئے، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ہر ایک کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی۔ لیکن اگر ایک انسان اپنی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو وہ شہداء سے بھی بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، ہم الحمدللہ بار بار ایک آپ کو دعا سکھاتے ہیں نا، اللہ کا چہرہ چاہنا اور اللہ کے چہرے کے لیے عمل کرنا، تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ۔
تب آپ دیکھیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اپنی نیت کیا کریں کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اب دیکھیں وہ نماز آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنے گی انشاءاللہ. اب نماز کے مسنون طریقے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سترے کے بارے میں ایک دو پوائنٹس اور مزید کلیئرٹی کے لیے. ایک تو آپ دیکھیں کہ سترے کا مقصد کیا ہے نا، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو. اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا مقصد آپ کو سمجھ آیا سترے کا، کہ جب آپ اپنے سامنے سترہ رکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی نماز فوکسڈ ہو کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کے آنے جانے سے پھر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. جیسے یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ کوئی شخص اگر آپ کے اور سترے کے بیچ میں سے گزر رہا ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے. سمجھ گئے اس کو؟ کہ جیسے اب آپ دیکھیں یہ جو بردر کھڑے ہیں انہوں نے بیگ رکھا ہوا ہے اور یہ لڑکا چلتا آ رہا ہے نا، تو آپ پھر اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو روک سکتے ہیں. تاکہ بعض اب بے دہانی میں لوگ فون پہ باتیں کر کے چلتے آ رہے ہوتے ہیں یا آپس میں باتیں کرتے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہترین سترہ کیا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے. اب یہ کہ سترہ جو ہے نا آپ کا ایک ہاتھ کا 2/3 ہونا چاہیے، جیسے اتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے. یہ مجھے اگزامپل سب سے زیادہ پسند آئی کہ ہم اپنے ہاتھ سے ناپ سکتے ہیں نا، آپ کی جہاں تک کونی ہے نا اتنا لمبا آپ کا سترہ ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ ایسے ایزی رہے گا، یاد رہے گا آپ کتنا لمبا ہونا چاہیے. جتنا آپ کے ہاتھ سے آپ کی کونی ہے اس لینتھ میں آپ کا پرس اگر آ جاتا ہے، کوئی بھی آپ چیز جو رکھتے ہیں وہ آ جاتی ہے تو وہ سترہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اونٹ کے کجاوے جتنا اونچا یعنی اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے، اور اونٹ کے کجاوے کی اتنی ہائٹ ہوتی ہے بالکل کونی تک. ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو. یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے نا، تو گھر میں بھی اہتمام کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ سترے کے لیے یوز کر سکتے. دیوار یوز ہو سکتی، جیسے مسجد میں کھڑے میں تو آپ کارنر میں جا کے دیوار ہے آپ کے سامنے اس کو سترہ بنا لیں. آپ کا پرس ہو سکتا ہے، یعنی وہی آپ نے اپنی آنکھ تک دیکھنا ہے اس کو لینتھ کو. چیئر ہو سکتی ہے، پلر ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو اس ہائٹ کو میچ کرتی وہ آپ کا سترہ ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ کہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کو سترہ رکھنا چاہیے؟ یہ بتائیے. نہیں. کیوں؟ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ امام کھڑے ہوئے نا، ان کے سامنے یہ سترہ ہے. تو اب یہ کہ فرض کریں بعض دفعہ ہوتا ہے بچے بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی صف کے بیچ میں سے نکل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ باجماعت نماز میں تو الحمدللہ آپ کو آسانی ہے. کیونکہ یہ پوائنٹ اس لیے بھی آپ کو کلیئر کرنا ضروری تھا، مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ باجماعت نماز میں کھڑے اور ہاتھ رکھ رکھ کے لوگوں کو روک رہے. تو باجماعت نماز میں ہمیں فوکسڈ ہو کے کھڑے ہونا ہے. امام کا سترہ سب کا سترہ. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں نمازی کے آگے سے کیوں نہیں گزرنا چاہیے. یہ بھی پچھلی دفعہ کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے سوچا آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں کہ بصر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. تو راوی جنہوں نے حدیث روایت کی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے 40 دن کہا یا مہینے یا سال. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر
ہمیں نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا، حتی الامکان آپ نے اس سے بچنا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے گزرنا ہے اور نمازی ایسا ہے جس نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کے آگے سترہ رکھ دیں، چاہے آپ حرم میں بھی ہیں. آپ دیکھیں یہ تو سنت آپ نے ہر جگہ فالو کرنی نا. حرم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر حرم میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ اب آپ نمازیوں کے آگے سے گزر جائیں. لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، لیکن آپ کو تو پتہ چل گیا نا. تو آپ نے کوئی نمازی اگر نفل پڑھ رہا ہے یا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے سترہ نہیں رکھا، تو آپ اپنے پرس سے کوئی چیز اس کے آگے رکھ کے سترہ بنا کے گزر جائیں. اگر مشکل ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیتے، لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. اور جگہ نکل آتی، مجھے پتہ نہیں کہ کون سی آپ سچویشن ایکسپلین کر رہی ہیں جس میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا ضروری ہے. لیکن یہ کہ اس میں جیسے ایک جو اوپینین میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے، جیسے 3 بازو کا آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اتنے دور سے گزر جائیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو سترہ بنایا جا سکے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی نماز میں سترہ نہ رکھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، مگر سنت پر عمل کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. جی نہیں، نماز نہیں ہوگی. سوری، شاباش، آپشن 1 ہے. یعنی اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ بھول کے سترہ رکھنا، تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ قیام کے بارے میں پڑھا. قیام نماز کا رکن ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی. صرف مریض کو اجازت ہے. پھر بھی آپ دیکھیں ہم نے کیا ایک بات سیکھی تھی کہ چونکہ یہ رکن ہے نماز کا، تو کوشش کریں گے اگر کوئی بہت تکلیف میں بھی ہے، فیو سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی کوشش کریں. پھر اسی طرح ہم نے سواری پہ بھی قیام کے بارے میں الحمدللہ حدیث دیکھی کہ اگر سواری میں کھڑا ہونا آپ کے لیے سیف ہے، آپ گریں گے نہیں یا ٹھوکر نہیں لگے گی، آپ کو زخمی نہیں ہوں گے، تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اگر غرق ہونے کا اندیشہ ہو، گرنے کا اندیشہ ہو، تو پھر آپ بیٹھ جائیں. پھر قیام کا طریقہ کیا آپ دیکھیں. اچھا یہ آپ لوگوں نے ٹرائی کیا تھا کہ شولڈرز اور پاؤں آپ کے اکٹھے ہوں جب آپ کھڑے ہوں؟ ایزی ہے نا اس سے. یہ مجھے بہت پریکٹیکل لگا تھا کہ اتنے پاؤں کھولیں یا اتنے کھولیں، بس آپ دیکھیں شولڈر کی لینتھ میں آ رہے ہوں آپ، تو بس اتنے پاؤں آپ نے کھولنے. گڈ. اور پھر آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم قیام درست کرتے ہیں اس پوزیشن میں، تو آپ کا رکوع بھی ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام تھا ہمارا، اللہ اکبر کہنا، اور یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. پھر ہاتھ کندھوں تک اٹھانا تکبیر کہتے ہوئے، یہ پھر سنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر تو آپ نے ضرور کہنا ہے، لیکن ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو اور مجھے لگتا ہے شاید میں نے ایکسپلین کی تھی، لیکن پھر میں نے کہا دوبارہ اس کو ایمفسائز کر دوں کہ آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے. آپ نے یہ سیدھے کیے تھے ہاتھ، موڑے تو نہیں؟ بعض تھوڑی انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ رکھنے، کیونکہ یہ سنت ہے. دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے اٹھاتے، یعنی ان کو لمبا رکھتے اور مڑی بھی نہیں ہوتی، یعنی ذرا سی بھی مڑی بھی نہ ہو، بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں یہ اس بچے کی ہے نا، بالکل سیدھی. چلیں انشاءاللہ اب ہم تکبیر کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تاکہ آپ اپنی پروننسیشن درست کر لیں. اور اس کا انشاءاللہ آج جتنے ہم حصے پڑھیں گے نا، میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کا ترجمہ بھی کرواؤں گی تاکہ آپ کو ترجمہ بھی نماز کا یاد ہو ساتھ ساتھ. اللہ اکبر سب سے بڑا. تو چلیں آپ اس کی کریکٹ ریسائٹیشن سنیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
چلیے الحمدللہ. آپ اسی طرح اللہ اکبر پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. بس اب دیکھیں اللہ جو ہے نا اس کا یہ لام جلالہ ہے نا, اس کا اپنے تو منہ بھر کے پڑھنا ہے اس کو. اللہ اکبر. ٹھیک, گڈ. اب یہ کہ قیام میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھوں کو کندھوں یا کندھوں تک, کانوں یا کندھوں تک اٹھانا, پھر مضبوطی سے قیام کرنا, یعنی پاؤں جما کے رکھنا, یہ نہیں کہ ہل رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, سٹل رہنا اپنے قیام میں. اسی طرح آپ کی آنکھیں کہاں ہوں گی؟ سجدے کی جگہ پہ. پھر ہاتھ باندھنا, یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی بھی, اور ہم نے الحمدللہ 5 جیسے اپنی نماز کے سٹیپس کور کیے تھے. پھر ہاتھ باندھنے کی بھی 3 طریقے ہیں, یا تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو پکڑیں, یا دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑیں, یا دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو پکڑیں. تو تینوں طریقے سنت سے ثابت ہے. اور آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے. جی ہاں بالکل. اور پھر آپ دیکھیں یہ تینوں پوزیشنز ہاتھوں کی سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی اور یاد رکھنی ہے کہ ایک چیز سنت سے ثابت نہیں ہے, یعنی اگر لوگ کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سنت کا علم نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں کو سپیس دیا کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کیا کریں. ماشاءاللہ, اللہ مبارک, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو موقع دی اور آپ نے یہ نماز کی کلاس جوائن کر لی. لیکن آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کو نہیں ایسے موقع ملتے. تو اس لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, جیسے آپ نے کسی کو دیکھا, کسی نے اپنے بیلی بٹن پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, کسی نے گردن کے پاس باندھے ہوئے ہیں, تب کیا ہے کہ ان کو سنت کا طریقہ پتہ نہیں ہے, اسی لوگ ایسے کرتے ہیں. اب یہ کہ عورتیں کیسے باندھیں, وہ بھی ویسے ہی ہاتھ باندھیں گی جیسے مرد باندھتے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز جس میں ہم نے نماز کے دوران خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا, لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو, کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. یعنی آپ نے آنکھیں کہاں رکھنی, آپ بتائیں, جس سے آپ فوکس رہیں گے؟ سجدے کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ نہیں کوئی آ رہا ہے تو پھر اس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی جا رہا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر فون آپ نے رکھا ہوا سجدے کی جگہ پہ, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کس کا فون آ رہا ہے, او ہو اتنی کالز ہو گئی اس کی. تو اتنی ساری باتیں نہیں آپ نے کرنی نماز پڑھتے ہوئے. فون کو الٹا کر کے رکھیں تاکہ اس کی اسکرین آپ کو نظر ہی نہ آئے. کیا قیام میں اس طرح اوپر دیکھنا درست ہے؟ یعنی اوپر دیکھ سکتے ہیں, رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں, نہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں خاص طور پر آسمان کی طرف یا اوپر نہیں دیکھنا کہ آپ کہیں اس نماز میں یہ شینڈیئر کتنا پیارا ہے, اتنی اچھی اچھی لائٹیں آ رہی, نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو کیا ہوا وہ اپنی نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا, لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو چک لیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی؟ یعنی تاکہ لوگ کیجول نہ ہوں نا. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ فرق ہونا چاہیے. نماز کے علاوہ بے شک آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, درخت کو دیکھیں, پہاڑ کو دیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدے کی طرف دیکھ, جو سجدے کی جگہ ہے نا وہاں نگاہیں رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اگر کعبہ کو بھی دیکھیں گے تو لوگ گزر رہے ہیں, پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آگے سے لوگ نہ گزریں, تو آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے, جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی بھولیں گے. تو اس لیے پہلے اچھی طرح جیسے آپ طواف کے نفل پڑھتے ہیں تو پہلے آپ سجدے کی جگہ پہ نگاہیں رکھ کے نماز پوری پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جتنی مرضی دیر تک کعبہ کو دیکھ کے دعائیں مانگ لیں, لیکن نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو فوکس رکھیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب سجدے کی جگہ پہ ہوں گے.
اچھا پھر ایک اور کوشچن آتا ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے؟ نہیں، اس کو یعنی اوائڈ کریں، اس کو نہ کریں آنکھیں بند. اور اس کے بارے میں علماء نے بھی کہا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے میں شامل نہیں تھا. یہ مشہور ہے کہ وہ تشہد کے وقت بیٹھے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھتے تھے، یعنی انہوں نے نماز میں کسی بھی پوائنٹ پہ آنکھیں بند نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کو اوائڈ کرنا. جب آپ جیسے کھڑے ہوئے تو اس صورت میں سجدے کی جگہ دیکھیں، اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو پھر آپ اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھیں. اچھا ایک چیز میں سوچ رہی تھی کہ آپ نا صلاح کا چارٹ بھی ساتھ ساتھ بنا سکتے ہیں، فلو چارٹ اس کا، اور یہ کہ پھر اس کو بلٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ نا. تو اس طرح آپ دیکھیں کینوا پہ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی چیزیں بنا رہے ہیں، تو ابھی تک جتنے سٹیپ آج تک ہو جائیں ان سب کا فلو چارٹ بنا لیں، سے یاد رکھنے میں آسانی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہم نے تکبیرۃ الاحرام پڑھ لیا، اللہ اکبر. اب اس کے بعد ہم 6 چیزیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دعا استفتاح ہوگی، پھر تعوذ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آمین، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت. تو اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سب سٹیپس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دعا استفتاح. استفتاح جو ہے نا یہ فتح سے نکلا ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، کھولنا. تو یہ دعا کیا ہے؟ جیسے نماز کی ایک طرح سے اوپننگ ہوتی ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیجئے سنت میں دعا استفتاح کو. سب سے پہلی جو دعا استفتاح ہے وہ کون سی ہے جو الحمدللہ ہم سب کو بچپن سے یاد کروائے گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے جس سے ہم اپنی نماز کو سٹارٹ کریں. تو اس میں آپ دیکھیں بس ایک جو ہم غلطی کرتے نا پروننسیشن، انشاءاللہ میں اس کی آپ کی ریسائٹیشن بھی سکھاؤں گی، بھی سنواؤں گی آپ کو، اور وہ ہے ہم اس کا الف ڈراپ کر دیتے ہیں. ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یہ حالانکہ وہ تبارکہ ہے. جیسے آپ سورہ ملک میں نہیں پڑھتے تبارک الذی، تو یہ وہی والا تبارکہ ہے. تو اس کا الف ڈراپ نہ کیا کرے. باقی ماشاءاللہ آپ کا پروننسیشن ٹھیک ہی ہوتا ہے. تو بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ بھی کہتے تھے. یعنی کبھی صرف اتنا سا پڑھا سبحانک اللہم سے لے کے غیرک تک، اور کبھی اس کے آگے اللہ اکبر کبیرہ بھی ایڈ کیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے نا. کبھی آپ سے سبحانک اللہم پڑھ لیں، کبھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لیں، کبھی اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لیں. تو یہ ورائٹی کیا کرتی ہے؟ ہیلپ کرتی ہے ہمیں نماز کا خشوع بلڈ کرنے میں. آپ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہوگا نا اتنی ساری ورائٹی ہے. اچھا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تو پھر آپ فوکسڈ ہوں گے. یہ نہیں کھڑے سبحان اللہ ایک سانس میں ہم سبحان اللہ سے لے کے کل ولا تک نہیں پڑھیں گے. پھر ہر سٹیپ پہ رکیں گے تھوڑا سا. بالکل خوبصورت بناتی سنت نہ ہماری نماز کو خوبصورتی بخشتی ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اچھا یہ بتائیں یہ کون سی تکبیرات ہیں؟ سنی بھی ہوں گے آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، یس، عید کی تکبیرات، اور آپ سب کو یہ یاد بھی ہے نا؟ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا استفتاح میں آپ نے 3 دفعہ ان سب کو پڑھنا، یعنی ایک ہی دفعہ پوری پڑھنے کے بجائے آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح 3 دفعہ، تو یہ بھی آپ کو سنت پہ عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعا سے افتتاح کرنا، یہ بھی بہت پیاری دعا، بہت ہی جامع دعا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اگر اللہ کو آپ کو موقع دے تو اس کو یاد بھی کریں، اور وہ کیا ہے؟ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ آپ دیکھیں اتنی جامعیت ہے اس دعا میں، یعنی ہم اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ یا اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اب یہ کہ ظاہر ہے اتنی لمبی دعا آپ کو یاد نہیں ہوگی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو نفل ہے نا، آپ کی نفل نماز، اس میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جیسے کارڈ سامنے رکھ لیں اور پھر آپ اسے دیکھ کے کسی نفل نماز میں یا سنت نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب پڑھتے رہیں گے بار بار تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ 2 جو دعائیں استفتاح ہیں ان کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ جیسے پھر ان کو دہرائیے بھی۔ اب یہ آپ کو آتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اب اس کے بارے میں حدیث آتی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان میں کچھ سکوت فرماتے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اس طرح ابو ہریرہ نے پوچھا، اور ہمیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا استفتاح بھی سیکھنے کا موقع ملا کہ اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ اب اس کی آپ ریسائٹیشن سنیں اور ساتھ ساتھ دہرائیں ساتھ ساتھ دعا کو۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपने लफ्जी तर्जुमा भी देख लिया इसका। सुभानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका, और तेरी ही तारीफ है, व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, और तेरी बुजुर्गी बुलंद व बरतर है, व ला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। अब देखिए अल्लाह ताला का पसंदीदा कलाम है, तो इसको भी हमने पढ़ना है, और इंशाल्लाह बाकी भी इतने सारे वर्जन्स आज आपको दुआ इस्तफ्ताह के पता चल गए, तो उनको भी ऐड करें नमाजों में। और उसके अलावा भी आप देखें कि और भी दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। ये सारी दुआ इस्तफ्ताह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी कवर कर ली, बस एक ये भी दुआ साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना। अच्छा, ये बताएं कि अगर नमाजी को एक से ज्यादा दुआ इस्तफ्ताह आती है तो सब पढ़ सकते हैं? जी हाँ, जी नहीं। हाँ, मुझे पता था, इसीलिए मैंने सोचा ये भी सवाल आपसे पूछना चाहिए। नहीं पढ़ सकते। इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे एक वो बात समझ आती वो ये है कि आप देखें कि एक स्कॉलर ने कहा कि इस्तफ्ताह का मतलब है खोलना। तो जब दरवाजा एक ही दफा खुलता है ना, तो इस्तफ्ताह जो है वो एक ही दुआ आपने मांगनी है। ठीक है, ओपनिंग में एक ही दुआ है, और ये कि हर दफा उसमें आप वैरायटी ला सकते हैं। फर्ज में कोई डिफरेंट पढ़ लें, सुन्नत में डिफरेंट पढ़ लें, नफल में डिफरेंट पढ़ लें, लेकिन एक वक्त में एक ही दुआ इस्तफ्ताह होगी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। अब अगला हमारा नमाज का हिस्सा है तावुज़। ये क्या होता है पता है आप सबको? तावुज़ किसको कहते हैं? आउज़ बिल्लाह को, शाबाश। और ये भी पढ़ना सुन्नत है नमाज में। आप सुन्नत की लिस्ट में एक और ऐड कर लीजिए यहाँ पर, तावुज़। तावुज़ पढ़ना अल्लाह का हुक्म है नमाज में, ठीक है। फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। फिर जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। तो ज़ाहिर है इसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ने से पहले अल्लाह ताला की पनाह मांग लें। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात से पहले ये कहा करते थे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस, शैतान से पनाह मांग। फिर आप देखें कि एक और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तावुज़ जैसे साबित है, 3 वर्जन हैं इसके। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम फरमाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक कहते, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार कहते, फिर अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, फिर कहते आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मैं अल्लाह सुनने वाले जानने वाले की पनाह लेता हूँ कि शैतान मरदूद मुझ पर कोई जुनून का असर डाले या मुझे तकब्बुर पर आमादा करे, गलत शेर व शायरी की तरफ ले आए। इसके बाद आप क़िरात फरमाते। तो आप देखें, एक तो सिंपल है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दूसरा क्या है, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही।
تو اس کے 3 ورژنز ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. ایک جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا ایک اور بھی ہے، یہ میں سوچی تھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں آسانی سے نا. یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریسائٹیشن بھی سنواؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. پہلا حصہ تو آلریڈی آتا ہے نا آپ سب کو، بس یہ 3 لفظ اور یاد کر لیں، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جنون کیا ہوتا ہے؟ مینٹل النس، کوئی دماغی جیسے بے سکونی یا ایسے ڈیسیژن نہیں لیے جا رہے، کنفیوژن بہت زیادہ ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، ڈپریشن ہو رہا ہے، تو یہ شیطانی بعض اثرات بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تکبر کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، مگر شیطان بعض ہمیں ہماری عبادات پہ بھی تکبر کرنے پہ اکساتا ہے. اور پھر اسی طرح غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے، یعنی نماز میں فوکس کرنے کے بجائے کہ کسی اور گانے کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ آپ آسانی سے 3 لفظ اور ان کو یاد کر لیں. پھر ایک جو ابھی ہم نے اور روایت دیکھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لیے گئے، السمیع العلیم. تو یہ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، 2 اللہ کے نام ایڈ کر لیں، کبھی یہ پڑھ لیں، کبھی یہ، کبھی یہ، کبھی یہ. ٹھیک. تو یہ تینوں ورژنس ہیں تعوذ کے جو کہ سنت ہے نماز میں تلاوت سے پہلے پڑھنا. تو چلیں اب انشاءاللہ ان کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ ان کو دہرائیں. ٹھیک ہے، گڈ. اب اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، من ہمزہ اس کے کسی جنون کا اثر، ونفخہ اس کا تکبر پر آمادہ کرنا، ونفسہ اس کا غلط شعر و شاعری کی طرف لانا. کتنا ضروری ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ انسان فیس کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو ان سب سے بچ کے رہیں گے. چلیں اب اس کی سنیے ریسائٹیشن. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. چلیں کس کس کو یاد ہوگی دعا یہ؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. بس آج سے آپ اس کو نماز میں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نماز میں تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کی طرح تعوذ بھی پڑھنا چاہیے یا کیونکہ یہ اللہ کا حکم؟ کسی نے 1 بھی لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے نماز میں پڑھتے ہیں اس کو. تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. چلیں تھوڑا سا سٹارٹ کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو، پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے. سورہ الفاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو آپ کی جو لسٹ ہے اس میں رکن میں ایڈ کر لیجیے الفاتحہ. سورہ فاتحہ کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسمی 7 نام اللہ اللہ کے، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے. ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان جن پر،
غیر نہ المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور اسی پہ پھر اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ نماز میں اس کے تلفظ درست کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ اچھا یہ بتائیں کہ سورہ الفاتحہ جو ہے نماز کا رکن ہے، واجب ہے یا سنت؟ جلدی سے بتا دیں، رکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ نے سورہ فاتحہ تک اب خوبصورتی سے ساری چیزیں کرنی ہے۔ ہم نے آج دعا استفتاح کے بارے میں پڑھا، تعوذ کے بارے میں پڑھا اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا۔ تو آپ نے ان تینوں چیزوں پہ فوکس کرنا ہے اس ویک اپنی نماز میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ادا کر سکیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔